نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. فعل ہم نے شروع کیا. فعل کے حوالے سے ہم نے جملہ فعلیہ شروع کیا. جملہ فعلیہ ایسا جملہ جو کہ فعل سے شروع ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء فعل اور فاعل. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا اور فاعل حالت رفع میں ہوگا. اور فاعل دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، یا وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا یا وہ ظاہر ہوگا. ضمیر کی صورت میں ہوگا تو فعل کی گردان چلے گی. جو 14 گردان کی صیغے ہیں اس میں سے کوئی ایک صیغہ آپ کا مطلوبہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. اور اگر ظاہر ہوگا تو صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 استعمال ہوگا مذکر یا مؤنث کے حساب سے. کچھ ایکسیپشنز ہیں، وہ ایکسیپشنز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر عاقل کی جمع مکسر ہو یا غیر حقیقی مؤنث ہو تو صیغہ آپ چاہیں تو پہلا بھی لا سکتے ہیں، یعنی واحد مذکر غائب بھی لا سکتے ہیں، واحد مؤنث غائب بھی لا سکتے ہیں. اور اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو پھر اس صورت کے اندر واحد مؤنث کا صیغہ آتا ہے. کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو کہ لازم افعال ہوتے ہیں، یعنی ایسے افعال جس میں فعل کا اثر فاعل پہ ہی پڑتا ہے. اور دوسرے الفاظ میں اس کو اس طرح سے کہنے کہ ایسا فعل جس میں صرف فعل فاعل کا محتاج ہوتا ہے. لیکن کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جس میں فعل کا اثر فاعل پہ نہیں پڑتا بلکہ مفعول پہ پڑتا ہے، کسی دوسرے پہ پڑتا ہے. ایسے فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں. متعدی کے لیے آپ کو مفعول چاہیے ہوتا ہے. فاعل آپ کا حالت رفع میں ہوتا ہے، مفعول آپ کا حالت نصب میں ہوتا ہے. جس طرح سے فاعل دو صورتوں میں ہوتا ہے، ظاہر کی صورت میں اور ضمیر کی صورت میں. مفعول بھی دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے، یا وہ ظاہر ہوگا، اس میں ظاہر ہوگا، یا اس میں ضمیر ہوگا. اس میں ضمیر اگر ہوگا تو پھر ہم ضمائر کے وہ والے ضمائر استعمال کرتے ہیں جو حالت نصب اور جر کے ہوتے ہیں، جس کو ہم اٹیچ ضمائر کہتے ہیں. اور یہ ضمائر فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتے ہیں. آپ کے سامنے ایک بات اور بھی آ گئی، ایک بات پتہ چل گئی کہ جب بھی کوئی اسم کے ساتھ اٹیچ ضمائر ہو، کسی اسم کے ساتھ اٹیچ ضمائر ہو، اس کا مطلب ہے وہ مضاف الیہ ہے، یعنی وہ پھر ایک مرکب ہوگا، مرکب اضافی. اور اگر کسی فعل کے ساتھ اگر اٹیچ ضمائر ہو تو آپ سمجھ لیجیے گا یہ اس کا مفعول ہوگا. نارملی جملے کی جو ترکیب ہے وہ ہے فعل، فاعل، مفعول، متعلق، ایکسٹرا اور بھی چیزیں آپ کو ملیں گی جملہ فعلیہ میں. خاص طور پہ حال بھی مل سکتا ہے، تمیز بھی مل سکتی ہے، استثناء بھی مل سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ملیں گی. انشاءاللہ ہم سب کو پڑھیں گے. لیکن نارمل جو ترکیب ہے وہ فعل، فاعل اور مفعول ہے. لیکن بعض دفعہ تو جس طرح سے مبتدا اور خبر کو مقدم کیا جاتا ہے یا مؤخر کیا جاتا ہے، اس طرح سے بعض دفعہ مفعول بھی مقدم اور مؤخر ہو جاتا ہے. لیکن ایک سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جس میں مبتدا کو آپ مبتدا کہہ رہا ہوں، مفعول کو مقدم خود سے نہیں کرتے بلکہ وہ سچویشن کے حساب سے ہو جاتا ہے. وہ سچویشن کب ہوتی ہے؟ ایسی سچویشن جہاں فاعل تو ظاہر ہو لیکن مفعول جو ہے وہ اس میں ضمیر ہو. تو ایسی صورت میں اس مفعول کو فعل کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے. تو اس یہاں تک جو ہم نے کیا تھا، اس حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی اشکال ہو، کوئی نہیں، کوئی سوال نہیں. زبردست. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر آپ؟ جی سر ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. سمجھ آ رہا ہے سر؟ جی سر جزاک اللہ خیر. یہ مجھے بتائیے، قرآن پڑھتے ہیں کو فرق، کو تبدیلی محسوس ہوئی ہے آپ کو؟ بہت بہتر فیل کر رہا ہوں، بہت بہتر فیل کر رہا ہوں سر. بہت بہتر فیل ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں انشاءاللہ جیسے جیسے آگے بڑھتے رہیں گی چیز انشاءاللہ اور بھی بہتر آئیں گی. اور میری کوشش تو یہی ہوتی ہے جو میں نے اپنے استادوں سے سیکھا
کہ نہ صرف ہم یہ کرتے ہیں بلکہ جب ہم یہ کورس کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو پہلی چیز میں ہمیشہ جو ہے نا وہ نماز کراتا ہوں، تاکہ وہ آپ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں۔ نماز کے بعد پھر میں خطبہ بھی کراتا ہوں، جمعے کا خطبہ بھی آپ سنتے ہیں، ہر جمعے کو سنتے ہیں۔ کم سے کم جو انیشیل پارٹ ہے وہ تو آنا چاہیے، وہ یاد بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان کو اتنا دین آنا چاہیے کہ وہ اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح پڑھے اور اپنے والدین کا جنازہ بھی خود پڑھے، آنا چاہیے۔ وہ کام سے بہت گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر میں نماز جنازہ بھی کراتا ہوں اور پھر دعائے قنوت بھی کراتا ہوں، کیونکہ دعائے قنوت بھی ایک ایسی چیز ہے جو ہم روز پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایک ہی دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اللہم انا نستعین والا۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ یہ بھی روایت ہے لیکن برے صغیر میں یہی پڑھی جاتی ہے، لیکن جو بہت زیادہ مستند روایت ہے اللہ مدنا فی من ہدیت والی، جو ڈائریکٹ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، وہ ہمارے یہاں نہیں پڑھی جاتی۔ بہرحال پھر ہم دعائے قنوت بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایسی چیز ہے جو آپ روز ہی پڑھتے ہیں۔ نماز جنازہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایسی چیز ہے کہ آپ کو مل ہی جاتی ہے کہیں نہ کہیں، اور کہیں ملے نہ ملے، کبھی کوئی اتفاق ایسا ہو جائے کہ کسی ایسی جگہ پہ آپ پھنس جائیں جو آپ کو خود پڑھانی پڑ جائے گی تو کیا کریں گے آپ؟ خطبہ آپ جمعے کا ہر جمعے کو ہی سنتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی میں ہمیشہ کراتا ہوں، وہ دعا استخارہ ہے کہ وہ بھی ضرور کرتے ہیں، کیونکہ استخارہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ عموماً کرتے ہیں۔ یہ بیسک چیزیں ہیں، یہ آپ کو زندگی میں آنی چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیات ہیں، قرآن کا سبجیکٹ ہے، وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی چلتا رہے۔ بالکل ایک چیز کی ریکویسٹ میں کروں گا آپ سب لوگوں سے، اگر آپ لوگ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں کرتے تو اس کی ایک ضرور پریکٹس بنائیں کہ کم از کم دن میں ایک صفحہ قرآن کی تلاوت ضرور کیا کریں، ایک صفحہ۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ آپ جب ریگولر بیس پہ قرآن پڑھیں گے تو وہ الفاظ بھی آپ کی دلوں میں بھی سما جائیں گے، آپ کی نظروں میں بھی آئیں گے، اور جو کچھ آپ پڑھیں اس میں ایک صفحہ پڑھنے کے بعد 10 منٹ یا 15 منٹ ضرور اس کے اوپر غور کریں کہ اس میں گرامیٹیکلی جو آپ نے اب تک پڑھا ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ اس میں سمجھ سکتے ہیں یا جو آپ کو سمجھنی چاہیے، ان چیزوں کو بھی ضرور دیکھیں۔ ایک صفحہ کم از کم۔ میرا اپنا تو میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایک تو نہیں پڑھنا چاہیے، میں تو کہتا ہوں، میں تو اس حق میں ہوں کہ روز کا ایک جز پڑھنا چاہیے، یعنی 30 دن میں ایک قرآن آپ کو ختم کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ ایک جز نہیں پڑھ پاتے تو کم سے کم ایک صفحے کی تو عادت کریں کہ ایک صفحہ بیٹھ کے آپ تلاوت کریں، کیونکہ یہ حق ہے۔ تلاوت آپ کریں گے، دراصل آپ کرتے کیا ہیں؟ جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے بات کرے تو اللہ کا ہی کلام ہے جو آپ پڑھتے ہیں، تو اس کی ایک پریکٹس ضرور کریں تاکہ، اور اتنی آواز میں پڑھیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے بر صغیر میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو خاموش قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جو بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں تو انگلی سے ایسے گھما رہی ہوتی ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی کرسر کو گھما رہا ہے، اور باقی لوگ جو نا ایسے خاموشی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ تجوید میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ بہت سارے ایرر ہیں، ہم کرتے چلے جاتے ہیں، تجوید کا اسی لیے ہمارے یہاں کوئی دھیان نہیں دیا جاتا۔ تو آپ اتنی آواز میں قرآن پڑھا کریں کہ آپ کی اپنے کانوں کو آواز آئے۔ منیمم اتنا اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو اتنی آواز میں پڑھنی چاہیے کہ آپ کی کم از کم جو ہے آپ کے اپنے کانوں کو آواز آئے۔ اسی لیے جو اجتماعی قرآن خوانی ہے اس کو بہتر اسی لیے نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم پہ لازم ہے کہ تم اس کو توجہ سے سنو۔ تو جب آپ اتنی آواز میں پڑھیں گے کہ آپ کے اپنے کان میں آواز آئے گی، اور جب قرآن خوانی کی ایک محفل ہو رہی ہے اور ایک دائرے کے اندر 20 لوگ یا 15 لوگ یا 25 لوگ یا 50 لوگ بیٹھے ہیں تو سر پھر تو آواز بہت اچھی خاصی آئی۔ تو بس یہ زیادہ چیزیں تھیں، اس کا خیال رکھیں۔ آپ سے ایک سوال میں آپ سے کہتا ہوں، انہوں نے حامد کو مارا، انہوں نے حامد کو مارا، انہوں نے حامد کو مارا۔ جی حالانکہ زیادتی ہے، اتنے سارے لوگوں نے ایک کو مارا، لیکن بہرحال یہی دنیا ہے۔ ضربو سر یہاں پہ آئے گا؟ جی بالکل آئے گا، ضربو حامدن۔ ضربو
हामिदन। मैं अब आपसे कहता हूं उन सब ने हामिद को मारा। ज़राबू कुल्लुहुम हामिदन। है कुल्लू कहां से आ गया? उन सब ने हामिद को मारा। कुल्लुहुम। आप ऐसा करें, चले पहले मैंने आपसे कहा था उन सब ने हामिद को मारा, मैं आपसे कह रहा हूं उन सब ने उसको मारा। हाँ, ज़राबूहु। ज़रबूहु। अब एक पॉइंट नोट कर लें, वो पॉइंट ये नोट कर लें कि जब भी गायब का सीगा आता है, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा आता है, तो जमा मुज़क्कर गायब के सीगे में एक एक्स्ट्रा अलिफ आगे लिखी होती है, लेकिन जब उसको अटैच जमायर से लिखते हैं तो फिर ये अलिफ जो है ना इसको हटा देते हैं और ये फिर लिखा जाता है दरबूहु। कुरान मजीद में इसकी मिसाल मौजूद है, वमा क़तलूहु, और नहीं उसका कत्ल हुआ, क़तलूहु, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, और ना ही उसे सलीब पे चढ़ाया गया। किसके बारे में बात हो रही है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सैयदना ईसा के बारे में बात। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु। जमील साहब जी अस्सलाम वालेकुम। तुम सब ने, आलेकुम अस्सलाम, तुम सब ने हामिद को मारा। ज़रब तुम हामिदन हामिदन ज़रब तुम हामिदन। हामिदन। मैं अब आपसे कहना चाहता हूं तुम सब ने उसको मारा। यह तो ऐसे होगा ज़रब तुमुहु। ज़रब तुम तो ऐसे ही होना चाहिए था ना, ये ज़रब तुम और हु, जी। लेकिन अरब इसको इस तरह से नहीं इस्तेमाल करता। अरब यहाँ भी क्या करता है कि जब जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा जमा हो जाए और उसके साथ अगर अटैच जमायर हो तो फिर वो उसको क्या करता है, वो उसको मिलाने के लिए क्या करता है कि ज़रब तुमको तुमू कर देता है। यानी वो क्या करेगा, इसको बेसिकली इसके ऊपर पेश लाके ज़रब तुमू हो, ज़रब तुमू हो। ये सिर्फ जो है ना, इसको ये समझ लें कि ये जो तरीक़ेकार है सिर्फ किताबत की हद तक है, इसमें मान भी कोई तब्दीली नहीं है, क्योंकि जो असल ऑब्जेक्टिव है कुरान मजीद के अंदर वो ये है कि इसके अंदर कितनी फ्लुएंसी, आप इस जबान की जो सबसे बड़ी खासियत है वो यही है कि वो किस तरह से करते हैं। मैं आपसे कहता हूं हामिद ने उसको मारा। ज़रबहु हामिदुन। ज़रबहु हामिदुन। हामिदुन। यानी इसके अंदर क्या हुआ सर, अगर आप इसकी एनालिसिस करेंगे तो इसमें इसके अंदर मफऊल जो है अटैच मुकद्दम होने की वजह से पहले आ गया। मुकद्दम हो गया। मैं आपसे कह रहा हूं हामिद ने तुझको मारा। ज़रबका हामिदुन। हाँ, ज़रबका हामिदुन। मैं आपसे कहता हूं हामिद ने मुझे मारा। ज़रबनी हामिदुन। ज़रबनी हामिद। ये आपने इसमें नी क्यों लगाया? ये आपने पिछली दफा बताया था ना कि या के पहले, या पे जो है या से पहले जबर नहीं आ सकती तो नून विकाया या को लाजमी जेर चाहिए, देर चाहिए। और फेल जो है वो तो अपनी हरकत को चेंज ही नहीं करता, क्योंकि एक तो वैसी माजी है, माजी में अगर हरकत चेंज की तो माजी तो रहा ही नहीं ना। तो एक तो माजी में फेल में वैसी फेल में तब्दीली आती है लेकिन मुदारे में आती है,
لیکن ماضی میں تو آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ماضی میں اگر آگے تو ماضی تو رہا ہی نہیں، وہ ماضی تو ویسے ہی گزرے وہ کہتے ہیں. تو فیل تو بہت اڈیل ہے اس میں، وہ تو ایکسیپٹ کرتا ہی نہیں ہے. یا بھی بہت اڈیل ہے، وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو یہ اس نون کو کیا کہتے ہیں سر؟ نون وقایا کہتے ہیں. اور ایک اور نون بھی ہم نے پڑھی تھی جو ہمارے کو ایک ہماری صاحبہ نے بتایا تھا، وہ کون سی نون تھی صحیح؟ نون قطنی تھی وہ. نون قطنی. نون قطنی کیا کرتی ہے سر؟ جس طرح وہ آپ نے مثال دی تھی ضرب زید الولدین، تو دال کی تنوین کو کھول کر، تنوین کو کھولنے کے لیے اس نون کو قطنی استعمال نون ہوتی کو اگلے لفظ کے ساتھ ملانے کے لیے. بالکل سر، بالکل. اچھا جی. زوہا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفعول کس کو کہتے ہیں؟ مفعول جس کے اوپر فعل کیا جائے، جس کے اوپر فعل کا اثر ہو. اچھا، مفعول کے حوالے سے ایک پوائنٹ سب نوٹ کر لیں. ہم بار بار ابھی استعمال کریں گے لفظ مفعول، لیکن مفعول بنیادی طور پہ 5 قسم کے ہیں. 4 جس میں سے قرآن مجید میں استعمال ہوئے، ایک استعمال نہیں ہوا. ابھی تو ہم یہ ٹرمنالوجی مفعول ہی کہیں گے، لیکن اس کا اصل نام مفعول نہیں ہے. اس کا جو اصل نام ہے وہ آپ نوٹ کر لیں، اور اگر آپ اس کو آج سے اس کو پریکٹس میں کریں تو بہت اچھی بات ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مفعول بہ. مفعول بہ. مفعول بہ کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ فعل کا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی، جس پر فعل کا اثر پڑتا ہے. میں آپ سے ایک سوال رکھتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں نصر زیدن و حامدن. اس کی انالیسس بتائیے مجھے. نصرہ فعل ہے، نصرہ فعل ہو گیا. کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی، فعل واحد واحد مذکر. واحد مذکر. اور ایک اور چیز بتائیے. واحد مذکر کیا ہے؟ غائب ہے، حاضر ہے، متکلم ہے؟ غائب. غائب. ہمیشہ آپ نے 4 چیزیں کہنی ہیں. آگے آپ پڑھیں گے مضارع آ جائے گا تو آپ کہیں گے فعل مضارع. امر پڑھیں گے تو فعل مضارع. پھر آپ نے اس کا عدد بتانا ہے، اس کی جنس بتانی ہے، اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ وہ کون سے اس کا ہے، کہ غائب ہے، حاضر ہے، کہ متکلم ہے. اچھا، کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے تو ہو ہی نہیں سکتا. ہاں. فاعل یہ ضرور ہے کہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ فاعل بعض دفعہ معروف ہوتا ہے، بعض دفعہ مجہول ہوتا ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے. لیکن کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہو سکتا. تو مجھے بتائیے، جب بھی آپ فعل دیکھیں آپ نے فاعل ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ پہلا صیغہ ہے. یہ پہلا صیغہ ہے نا. جی. تو جب بھی پہلا صیغہ ہو یا دوسرا چوتھا صیغہ ہو، چوتھا صیغہ کیا ہوگا؟ نصرت. ہاں. جب بھی پہلا صیغہ اور چوتھا صیغہ، ہمیشہ تمام لوگ یاد رکھیں اس بات کو، جب بھی آپ کو قرآن مجید میں یا عربی گرامر میں یا کسی جگہ پہ بھی آپ کو جب پہلا یا چوتھا صیغہ مل جائے تو آپ ایک بات نوٹ کر لیجیے گا کہ آپ کا فاعل کچا ہے. کچے سے کیا مراد ہے؟ کچے سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ فاعل اسی کے اندر موجود ہو، یا اگر حالت رفع میں کوئی چیز آگے مل جائے گی تو آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر فاعل بن سکتا ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا صیغہ ہو، نصرہ کی جگہ نصرا ہوتا، نصرو ہوتا، ٹھیک ہے، نصرنا ہوتا، نصرتا ہوتا، نصرتو ہوتا، نصرنا ہوتا، اس میں آپ کو فاعل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اسی گردان کے اندر فاعل موجود ہوتا ہے. کیونکہ آپ اس قانون کو یاد رکھیں کہ فاعل جب پہلا یا چوتھا ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ جب فاعل آپ کا ظاہر ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ جب پہلا اور چوتھا استعمال کریں تو لازماً فاعل ظاہر ہو. فاعل ضمیر بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ان دونوں کے علاوہ کوئی صیغہ ہوگا تو لازماً فاعل اسی کے اندر موجود ہوگا. اس کو آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلا اور چوتھا صیغہ جب بھی ہے آپ نے فاعل ڈھونڈنا ہے. تو آپ مجھے بتائیں اس کا فاعل کیا ہے؟
اس کا فائل ہوا ہی آئی ہے چھپا ہوا یعنی ہاں اس کا فائل اسی کے اندر موجود ہے ہوا، کیونکہ آگے آپ کو کوئی چیز حالت رفع میں نہیں ملی. ٹھیک ہے. جی جی اب آپ مجھے بتائیں زیدن و حامدن کیا ہے؟ سر وا عطف ہے تو معطوف الیہ اور معطوف ہو کر پھر یہ مفعول ہو جائیں گے. عطف لیا آپ نے، یہ آپ کا معطوف علیہ ہوا اور یہ آپ کا معطوف ہو گیا، اور معطوف علیہ مل کے مفعول بن گیا. ایسے ہی ہے. جی جی اور پھر آپ نے کہا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ جملہ فعلیہ. فعلیہ ہو گیا. مجھے بتائیے آپ نے زیدن اور حامدن کو دو مفعول کیوں نہیں لیے؟ عطف کی وجہ سے شاید. ایک وجہ عطف کی وجہ سے بھی ہے، ایک وجہ عطف کی وجہ سے بھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ میں نے آپ سے کیوں کروایا کہ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں، کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک سے زیادہ مفعول چاہیے ہوتا ہے. کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جس کو ایک سے زیادہ مفعول چاہیے ہوتا ہے. یہاں تو آپ نے اس کو مفعول ہی کہہ دیا نا دونوں کو ملا کے. جیسے اگر زیدن و حامدن و ابراہیم ہوتا، تین ہونے کے باوجود بھی تینوں مل کے ایک ہی مفعول بنتے. جی کیونکہ اس نے ان سب کی مدد کی، کوئی ایڈیشنل الگ سے چیز نہیں بھی. لیکن کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کافی افعال ہیں جن کو ایک سے زیادہ مفعول چاہیے ہوتا ہے. کچھ کو دو چاہیے ہوتے ہیں، کچھ کو تین چاہیے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں تو اس سے زیادہ آپ کو ملیں گے نہیں، لیکن عربی گرامر کے اندر یا عربی زبان میں یا احادیث میں آپ کو ہو سکتا ہے تین چار بھی مل جائیں، اور کہتے ہیں 5 تک بھی جاتے ہیں. تو خیر ہمارا اصل سبجیکٹ تو قرآن ہے، تو قرآن میں آپ کو 2 سے زیادہ ویسے ملتے نہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں اور آپ مجھے اس میں سے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں اس نے حامد کو ایک عالم گمان کیا. اس نے حامد کو ایک عالم گمان کیا. اب آپ مجھے بتائیں اس میں کیا کیا آپ کو نظر آیا؟ اس میں فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے؟ بتائیے. یہ عالم گمان کیا فعل ہوگا. عالم گمان کیا فعل ہوگا یا گمان کیا فعل ہوگا؟ وہی گمان کیا فعل ہوگا. گمان کیا فعل ہوگا، فعل ہوگا. اس کے بعد آپ نے دوسری چیز دیکھیں گے فاعل. فاعل کیا ہے اس میں؟ اس نے. اب آپ مجھے بتائیے کہ فاعل اس نے ہے، مجھے بتائیے فاعل آپ کو کچا لگ رہا ہے کہ پکا لگ رہا ہے؟ یعنی ظاہر نہیں ہے تو کچا نہیں پکا ہے. جی پکا ہو گیا نا. ایک منٹ ہولڈ کیجیے. بیٹری کو کیا ہو گیا؟ جی سوری، اس میں فاعل ضمیر ہے. فاعل ضمیر ہے، اس کا مطلب ہے کہ فعل کی گردان چلے گی. ہاں تو یہ پکا ہے، یہ کچا ہے. اچھا ہے نا. کچا ٹھیک اس میں ضمیر چلے گی نا. ٹھیک ہے. اچھا حامد کیا ہے باقی بتائیے. اور حامد مفعول ہوگا. حامد مفعول ہو گیا. اور عالم کیا ہے؟ صفت. نہیں مجھے جملے کا مطلب نہیں سمجھ آیا.
چلیے اس کو اس طرح سے کر لیں کہ میں آپ سے کہوں کہ زوہا نے اپنے بھائی کو ایک مولوی مانا. سر اس میں عالم جو ہے وہ متعلق نہیں بن سکتا؟ متعلق, اچھا متعلق اگر لیٹ سے اگر ہوتا فار ایگزامپل, تو متعلق اگر ہوگا تو آپ کو پتا ہے متعلق کیا ہوتا ہے؟ حرف جارہ. جاری ہوتی ہے. تو مجھے بتائیں یہ متعلق کیسے لگ رہا ہے؟ کس کے متعلق؟ متعلق تو کسی فعل کے متعلق ہوگا. اچھا اچھا سر, لیکن متعلق پہ کیا لازم ہے کہ یہ صرف اور صرف حرف جارہ ہی ہو سکتے ہیں؟ نہیں, ایک اور چیز بھی ہوگی نا, میں نے بتائی تھی. کیا تھی وہ مضاف ایسا مرکب اضافی, ایسے مرکب اضافی, جملہ. جی ایسا مرکب اضافی جس کا مضاف ظرف, ایسا مرکب اضافی جس کا مضاف ظرف. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیے عالم کیا لگ رہا ہے؟ سر یہ بھی مفعول ہو سکتا ہے, یہ بھی اس کا مفعول ہو سکتا ہے. تو دیکھیں لیٹس سے اگر میں ایک عالم ہٹا دیتا تو کیا ہو جاتا؟ اس نے حامد کو گمان کیا, تو کچھ سینس بن رہی تھی؟ نہیں. اگر میں حامد ہٹا دیتا کہتا میں اس نے ایک عالم گمان کیا, کیا عالم گمان کیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ گمان کرنا ایک ایسا فعل ہے جس کو دو مفعول چاہیے. کس کو گمان کیا اور کیا گمان کیا, کس کو گمان کیا اور کیا گمان کیا. تو اب آپ اس کا بنائیں. اب آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں مفعول اول کون سا ہو جائے گا کہ کس کے بارے میں آپ نے گمان کیا, اور جو کچھ اس کے بارے میں گمان کیا وہ اس کا مفعول ثانی ہو جائے گا. اب آپ اس کا بنائیے. گمان کو کہتے ہیں ہا, اس کا مادہ ہے ہا سین اور با, اور اس کا جو وہ ہے ڈائی ہے, ڈائی نمبر 2 ہے حسیبہ. جی حسابہ نہیں, حسیبہ ہے. حسیبہ بنائیے. حسیبہ ہو, حسیبہ ہو, حسیبہ ہو کیوں ہوگا؟ اس نے کہا ہے اس نے کیا نا, تو حسیبہ. حسیبہ اس نے, حسیبہ اس نے گمان کیا. حسیبہ کیا گمان کیا؟ عالم. اس نے کیا گمان کیا؟ حسیبہ عالم حامد کو. کون سا بنے گا؟ اچھا ہاں, تو حامدن. حامدن, اس نے گمان کیا حامد کو. کیا گمان کیا؟ عالمن. عالمن. مجھے بتائیں عالمن کریں گے کہ العالمو کریں گے؟ عالمن کریں گے. العالمہ. العالمہ کریں گے. کیوں؟ ایک عالم, ہاں. ایک عالم نکرہ ہونا چاہیے کہ اچھا ہاں سوری, عالمن. عالمن. حسبہ حامدن عالمن, اس نے حامد کو ایک عالم گمان کیا. اب اس کی اگر انالیسس کریں گے تو آپ کہیں گے یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب اور اس کا فاعل ہو جائے گا ہوا. حامدن مفعول اول اور عالمن مفعول ثانی. فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے جی. توبہ. جیسے اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا. اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا. سر اس میں اللہ جو ہے وہ فاعل ہے, ٹھیک ہے, اور فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے. ٹھیک ہے. فرش بنایا جو ہے وہ اس کا فعل ہو جائے گا.
फेल हो जाएगा। और जमीन जो है वो मफऊल बन फर्श जाएगी। बनाया फेल होगा कि बनाया फेल होगा? बनाया फेल होगा, फर्श तो उसका मुजाफ बन जाएगा। नहीं मुदाफ नहीं, होगा? मुजाफ नहीं, मुजाफ नहीं होगा। मुदाफ तो इसम में होगा। नहीं, मुजाफ नहीं होगा। बनाया इसका फर्श बन जाएगा, बनाया जो है वो फेल बन जाएगा। फेल हो जाएगा। और अल्लाह जो है, इसमें अल्लाह जो है वो उसका फाइल हो जाएगा। अब रह गया जमीन और एक फर्श। जमीन और एक फर्श। सर एक फर्श भी मफऊल बन जाएगा शायद। अल्लाह एक फर्श भी ने मफऊल बन जाएगा। जमीन को एक फर्श बनाया। जी अब बताइए। अल्लाह फाइल है, जमीन पहला मफूल हो जाएगा और एक फर्श दूसरा मफूल हो जाएगा और बनाया फेल हो जाएगा। क्योंकि देखें, अल्लाह ने जमीन को एक फर्श बनाया। बनाया की जो बनाया का जो मादा है वो है जीम एंड लाम और डाई है एक। ये जो मैं आपको एक और दो डाई कह रहा हूँ ना, ये सिर्फ टेम्परेरी तौर पे, आगे जाके ये खत्म हो जाएगी सब। ठीक है। जाला एक ऐसा फेल है कि जिसको दो मफूल चाहिए। अल्लाह ने जमीन, अगर मैं एक फर्श हटा दूं तो अल्लाह ने जमीन को बनाया, तो अल्लाह ने जमीन को बनाया, क्या बनाया जमीन? एक सवाल है ना आपका, क्या बनाया? yes, तो फिर आपने कहा अल्लाह ने जमीन को एक फर्श बनाया। करें इसको कंस्ट्रक्ट करें। और सर जब ये आ जाता है, हमारे पास सवाल आ जाता है कि क्या बनाया, तो वो फेल मुतादी बन जाता है। नहीं, फेल मुतादी को तो चाहिए होता है मफूल, लाजिम को तो जरूरत ही नहीं है। जी, फेल मुतादी है ये बेसिकली देखने में। तो इसका बनेगा जाअलल अर्द और जाअलल अर्दु। जाअलल अर्दु फाइल का है, जाअलल अर्द फाइल किधर है? पहले मफऊल नहीं आएगा? नहीं, पहले फेल फिर फाइल फिर मफूल। अच्छा, जाअलल लाहिल लाही, हाँ, जाअलल लाही, एक मिनट रुक जाइए। जाअलल लाही, इसमें अल्लाह क्या है इधर? इसको हालत जर में किया आपने। हालत जर में इस्म कब जाता है? नहीं, जब वो मुतालिक बन जाअलल्लाह होगा, इसमें हालत नसब में होगा। एक मिनट यार, क्योंकि इसमें अल्लाह क्या है? फाइल है। फाइल किस हालत में होता है? फाइल हालत नसब में होता है। वो फाइल हालत रफा में होता है। फाइल हालत रफा में होता है, मफूल हालत नसब में होता है। ओके, ठीक है। तो जाअलल्लाहु, जाअलल्लाहु, अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने क्या बनाया? जाअलल्लाहु फर्श को सर, फर्श ही जमीन बनाया ना पहले, तो क्या बनाया? पहला मफूल लाया ना। जाअलल्लाहु अर्दा, अर्दा या अल अर्दा? अल अर्दा, जाअलल्लाहु अर्दा बोला। जाअलल्लाहुल अल अर्दा, अल्लाह ने जमीन को बनाया। जमीन को क्या बनाया? फर्श बनाया। एक फर्श, नकरा आना चाहिए। फिराशन, जाअलल्लाहुल अर्दा फिराशन, अल्लाह ने जमीन को एक फर्श बनाया। अल्लाह ने जमीन को एक फर्श बनाया। जमीन का हमने उसको चराग बनाया। हमने उसको चराग बनाया। इसमें जो है हम जो है वो, इसमें बनाना जो है वो फेल है। ठीक है। और हम इसके फाइल हैं। ठीक है। और इसमें दो मफऊल हैं, एक उस है ज़मीर और एक चिराग है। ठीक है। तो इसका होगा
जअलनाहु जअलनाहु, ऊपर लिख दो, जअलनाहु चिराग जो है सिराजन, सिराज सिराजन। जअलनाहु सिराजन। किसकी बात हो रही है सर? ये चांद की बात होगी, चराग 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 चराग, सूरज की बात होगी। सूरज की बात हो रही है। तो सूरज मुझे बताएं मुज़क्कर है मुअन्नस है? सूरज तो मुअन्नस है। मुअन्नस है तो फिर ज़मीर कौन सी आनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए। लेकिन इसमें तो हमें नहीं पता ना कि हम सूरज के मुतालिक बात कर रहे हैं। वैसे तो हाँ वैसे तो नहीं पता, लेकिन सिराजन आपने आपकी बात सही है। मैंने इसीलिए आपको हु को मैंने डिसएग्री नहीं किया था, मैंने आपको रोका नहीं था, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि यहाँ जो बात हो रही है ये मेरे ख्याल में कुरान मजीद की आयत भी है ना, वजअलनाहा सिराजन वहाजा, वहाजा, सूरा अम्मा यतसाअलून में से। ये सूरह नबा की आयत है, वजअलनाहा सिराजन वहाजा। तो ज़मीर कौन सी आई? मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस। इसलिए आई क्योंकि वो सूरज है और सूरज मुअन्नस है। मुअन्नस है। एक और बनाइए सर, अल्लाह ने आसमान को एक छत बनाया। इसमें जो है बनाना जो है फेल है, ठीक है, अल्लाह इसका फाइल है, ठीक है, आसमान जो है इसका एक अव्वल मफूल है, और ठीक छत है, जो है इसका दूसरा मफूल है। ठीक है जी, बनाइए। जअलल्लाहुस समा जी, समा सकफन बिनाअन, एक छत बनाया। तायरा जी, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने घर को स्कूल बनाया। मैंने घर को स्कूल बनाया, ठीक मैंने है घर को जी। स्कूल बनाया। बनाया फेल है, मैंने ज़मीर है और फाइल है। जअलना जअलना जअलनल बैता, एक मिनट रुक जाए, रुक जाए। जअलना, सॉरी जअलनी जअलनी, जी, सोच ले। सॉरी जअलतु जालतू, जी। हाँ ना, जाल तो होगा ना। ये कौन सा सीन है? वाहिद मुतकल्लम है ना, जी जी फालतू। जाल तो तू, जाल तू, तो मैंने बनाया। जी। मैंने क्या बनाया? घर को जअल तू अल बैता जाल तो बैता, अल बैता जी। स्कूल हो गया, मदरसा मदरसा तो अल मदरसा या मदरसा था? नहीं, अल मदरसा तो अल मदरसा था। अल मदरसा था। आपने जो है वो अलिफ लाम क्यों इस्तेमाल किया? सर ये एक नहीं था ना, ये क्योंकि अगर एक होता साथ तो फिर नकरा होता। जी, क्योंकि ये मार्फा की कंस्ट्रक्शन में बात की जी। गई। ठीक है जी। सर यहाँ जअलतुल बैता भी हो सकता है, अगर हम इसको मिलाएं, या अल बैता ही होगा? अल बैत ही होगा, बैतुन क्यों? जाल तुल बैता तो आप कर सकती हैं, क्योंकि अलिफ लाम का तो आपको मालूम है ना कि जो अलिफ है वो तो हमज़तुल वसल है, तो जी जाल जी तुल हो जाएगा।
ٹھیک ملا ہے کے سر، پڑھیں گے تو جال تل ہی ہو جائے. ٹھیک. جویری السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. زید گھر سے باہر نکلا. سر اس میں نکلا فیل ہے ٹھیک ہے. اور باہر نکلا پھر. جی ٹھیک ہے. فائل زید ہے فاعل زید ہے. اور گھر مفعول ہے. گھر مفعول. ٹھیک ہے بنائیے. خرج خرج زید زید بیتا. البیتا. سر ال آئے گا. البیتا. البیتا. خرج زید البیتا. مجھے بتائیے کہ اس کو مفعول کا آپ نے، بیت کو، گھر کو مفعول کا آپ نے. جی ٹھیک. مفعول کا کیا معنی ہوتے ہیں؟ سر جس پر فعل کا اثر ہے. جی تو فعل کا اثر کدھر ہے؟ زید گھر سے باہر نکلا. تو اس میں خراجہ کوئی تو ایک ایسا فعل ہے جس پہ میں آپ سے کہوں کہ خرج ابو نکلا، تو مجھے بتائیے کہ کون نکلا؟ جو کام کرنے والا وہی نکلا نا، فاعل خود ہی نکلا نا. جی تو اس کا مطلب لازم فعل ہے. فل بیتی ہوگا شاید، فل بیتی. فل بیتی. فل بیتی کیوں ہوگا یہ بتائیے. سے گھر سے بھی آ رہا ہے نا. گھر سے. گھر سے یہ کیا ہو جائے گا؟ فل فل بیتی. بیتی ہر پہ جا رہا ہے تو وہ ہر پہ جا رہا ہے تو وہ سیدھا سیدھا حالت جر میں لے جائے. یہاں پہ من البیت نہیں ہے. زید فل بیتی. اس کی انالیسس کریں اب آپ. اس میں جو ہے فی کی بجائے من نہیں آئے گا سر؟ خرج زید، ہاں مین آئے گا. سوچ من البیت. اب ملا کے لکھیں گے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ عارضی فتح دینا پڑے گی. اس کی انالیسس کریں جی. سر خراجہ جو ہے وہ فعل ماضی واحد مذکر. ٹھیک ہے. واحد مذکر غائب. جی. اور زیدن جو ہے فائل. زید فاعل. اور من حرف جارہ اور من بیتی جارہ مجرور. اور بیتا مجرور. یہ متعلق بن گیا سارا سر. مجرور مل کے متعلق ہو گئے. کس کے متعلق ہو گئے؟ اس فعل خرجہ کے متعلق ہو گئے. اس کے متعلق ہو گئے؟ نکلنے کے متعلق ہو گئے. جی تو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جو آپ نے مرکب جاری جو آپ نے اسم میں پڑھا تھا اور آپ نے اس کو وہاں استعمال کیا تھا، یہ مرکب جاری فعل میں بھی استعمال ہو کے آتا ہے. اور یہاں بھی یاد رکھیے گا یہ متعلق ہی بن گیا ہے. جملہ اسمیہ میں تو ہم کیا کرتے تھے کہ اگر خبر موجود نہ ہو تو ہم اس کو قائم مقام خبر کہہ دیتے تھے نا. لیکن جملہ فعلیہ کے اندر یہ متعلق ہی بن کے آئے گا اور کوئی چیز نہیں بنے گا. نہ یہ فاعل بنے گا، نہ یہ مفعول بنے گا.
بعض دفعہ کچھ سچویشن ایسی ہو جاتی ہیں جس میں جارا استعمال ہوتا ہے لیکن پھر ہم اس کو جارا نہیں ٹریٹ کرتے, ہم اس کو زائدہ ٹریٹ کرتے ہیں. اس صورت کے اندر یہ کچھ اور بنے گا. جب اس کی سچویشن آئے گی میں آپ کے سامنے اس وقت اس کے بارے میں ضرور بات کروں. جی صبا جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ مسجد کی طرف گیا. وہ مسجد کی طرف گیا. ذہبہ ذہبا الی المسجد. الی المسجد. ذہبا الی المسجد. اس کی انالیسس کریں. یہ فعل ماضی ٹھیک ہے. اور واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے. فاعل اور اس کا, اور فاعل اس کا ہوا. فاعل اس کا ہوا. ٹھیک ہے. اور الا یہ حرف جارہ. الا اور جارہ اور المسجد مجرور. مجرور. اور یہ متعلق متعلق ہو گئے فعل تعلق. ذہبا. ہاں فعل کے ساتھ مل کر یہ. زبردست. جمیل صاحب. جی. اللہ نے آدم کو کچھ مٹی سے پیدا کیا. اللہ نے آدم کو کچھ مٹی سے پیدا کیا. جو ہے اس کا فعل ہے. ٹھیک ہے. اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے. اور آدم اس کا مفعول ہے. ٹھیک ہے. اور خشک مٹی سے اس کا متعلق میرا خیال ہے. ٹھیک ہے جی. خلق اللہ. خلق اللہ آدم آدم من من تین. من میرا خیال ہے خشک مٹی کا لازم آئے گا. لازم کچھ مٹی کر لیں, کچھ نہیں کرے. میں نے کچھ مٹی کی. من تین ہے. من تین. من تین آئے گا نا. خلا کا فعل واحد مذکر غائب. من تین کیوں آئے گا؟ نکرہ کی ہے نا کچھ مٹی. نکرہ ہے نا کچھ مٹی. تو من تین ہے. من حرف جارہ ہے, اسم کو کیا کرتا ہے؟ مجرور کرتا ہے. اور کچھ کا ہے تو اس کا مطلب مجھے نکرہ لانا ہے. اب آپ اس میں ایک چیز نوٹ کریں. من حرف ویسی جارہ ہے اور حرف جارہ اپنے اسم کو مجرور کرتا ہے. اگر مجھے مجرور کو اور مجرور کرنا ہو یعنی تو میں پھر کیا کرتے ہیں, اس کو نکرہ لے آتے ہیں. کسی اسم کو جو آلریڈی مجرور ہو اس کو اور مجرور کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں, اس کو حالت مطلب اس کو پھر نکرہ کر دیتے ہیں, اس کی وسعت کو بڑھا دیتے ہیں. جی. تو من تین ہے بہت ہی کچھ ہی مٹی سے, مطلب کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں. اس کی انالیسس کریں سر. خلا کا صیغہ فعل ماضی واحد مذکر غائب. فعل ماضی واحد مذکر غائب. اللہ فاعل. اللہ اس کا فاعل ہو گیا. آدم مفعول. آدم مفعول ہو گیا. تین جو ہے جار جمع مجرور. متعلق خلق. اور یہ متعلق ہو گیا کس کے؟ خلق. فعل خلق. فعل اپنے فاعل مفعول. اس میں تراب نہیں آئے گا. تراب تین تو گیلا مٹی کو بولتا ہے. تراب کر دے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ترابن کر وہ اس میں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اب آپ اس میں دیکھیں جمیل صاحب کے اس کے اندر آپ کی چاروں چیزیں آ گئی. اس میں یہ بھی مل گیا آپ کو, فعل فاعل فاعل ظاہر بھی مل گیا, مفعول بھی ظاہر مل گیا اور متعلق بھی ظاہر مل گیا. ساری تمام چیزیں آپ کو اس کے اندر مل گئی ہیں. ایک اور آخری کرتے ہیں. خالدہ جی آپ کریں گی؟ یا چلیں پھر ایسا کریں زوہا آپ کریں. یہ سر میں کرتی ہوں. اچھا آپ کرتی ہیں, ٹھیک ہے کریں. میں نے زید کو
छड़ी से मारा, मैं लिख देता हूँ। मैंने जैद को छड़ी से मारा। हाँ, छड़ी से भी पिटाई होती है सर, एक जमाना तो था ना। मैंने मारा फिर हो गया। जैद को छड़ी से मारा, ठीक, मारा फेल हो गया। मारा फेल हो गया। जैद मैंने मारा, तो फाइल क्या हुआ? दारा बी। देखिए फेल आपका मारा, और फाइल क्या है इसमें? मैं। नहीं, फाइल कौन है, किसने मारा है? मैंने फाइल। मैंने, तो फाइल मैं है ना, आप है इस वक्त, फाइल इस वक्त आप। जैद को मारा मफूल। नहीं, हाँ ठीक है, जैद को मारा मफूल, और छड़ी से जो क्या हो जाएगा? ये हरफे जारा है इन छड़ी से। हाँ, तो ये मुतालिक हो गया, मुतालिक फेल। मुतालिक हो गया। अब तरतीब क्या होती है? पहले फेल आता है, फिर फाइल आता है, फिर मफूल आता है, फिर मुतालिक आता है। अब फेल जब आया तो आपने फाइल देखा, फाइल क्या है इधर? मैंने। ये बताए फाइल जो है वो ज़मीर आएगा कि ज़ाहिर आएगा? ज़मीर आएगा ना, मैंने। ज़मीर आएगा। अब ये मैंने कौन सा सीगा है? ज़ाहिर है। कौन सा सीगा है मैंने? मैंने, ये वाहिद मुतकल्लम है। मुतकल्लम है जी। वाहिद मुतकल्लम। इसका मतलब अगर आप फाला की गर्दान पे जाएं तो फाला, फाला, फालू, फालत, फालता, फालना, फालता, फालतुमा, फालतुम, फालती, फालतुमा, फालतुन्ना, फालतू। दरबी हो जाएगा ना जी? कौन सा? दरबी। नहीं, दरबी क्यों होगा? दरबी होगा। दरबी का मतलब होगा उसने मुझे मारा। दरबतू। दरबतू क्या बनेगा? दरबतू, मैंने मारा। याद रख ले, तू जो है वो आप है। याद रख ले, तू मैं हूँ, ता तू है। तू मैं हूँ, ता तू है। दरबतू, मैंने मारा। मैंने किसको मारा? जैद को। जैद को। जैद क्या है जी? जैदुन। जैदुन, जैदुन कह रही हैं आप? मैंने मारा जैदन। जैदन, क्योंकि जैद यहाँ मफूल है। मफूल है, हालत है, अलिफ के साथ आएगा। मफूल हालत है नस्ब। दरबतु जैदन, मैंने जैद को मारा। मैंने जैद को मारा, कैसे मारा? मिनल, छड़ी से, पता नहीं क्या है। मिनल, छड़ी को आप कह रहे ना, मूसा के पास क्या थी? असा। असा कर ले, कोई मसला नहीं। और से तो बिल असा। अच्छा, बिल असा। बिल असा, मैंने जैद को छड़ी से मारा। तो देखिए जी, आज हमने आपके सामने दो चीजें की, और दोनों चीजें ये थी कि एक तो आपको ये भी पता चल गया कि मफूल जो है वो दो भी आ सकते हैं, और दूसरी चीज ये कि हमने मुतालिक भी किया। अब मेरी आप लोग के साथ एक रिक्वेस्ट है कि अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें इंशाल्लाह कोशिश करें कि जो बाकी आपके तीन जो मुरक्कब है ना, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इशारी और मुरक्कब इजाफी, उसको जरा एक नजर देख लीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला हम अगले सेशन के अंदर उन मुरक्कबात को फाइल बना के और मफूल बना के लेके आएंगे, क्योंकि कुरान मजीद में उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है इंशाअल्लाह ताला। तो हम अगले सेशन के अंदर जब हम उसको करेंगे तो उसके बाद हमारा एक सेक्शन जो है ना वो फेल का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कुछ कुरान की आयात को करें। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे कि जुमला, जिस तरह से जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा करते थे तो जुमला फिक्रिया में कैसे ताकीद पैदा होगी, फिर सवालिया कैसे बनेगा, सवालिया उसी तरह से बनता है जिस तरह से जुमला इसलिए बनता है, तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। नफी का मफहूम कैसे आएगा,
وہ नफी के मफहूम को देखेंगे। और अभी तक आप जितना भी फेल पढ़ रहे हैं वो आप सारा पढ़ रहे हैं जिसमें फाइल मारूफ है, चाहे वो ज़मीर की सूरत में हो चाहे वो जाहिर की सूरत में। फिर इंशाल्लाह हम उसके बाद जो है वो मजहूल फेल के बारे में पढ़ेंगे कि अगर फाइल अगर मजहूल होता है तो फिर किस तरह से होगा, वो कुछ चीज़ें करेंगे। और फिर कुछ थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे कुरान के आयात का। कोशिश मेरी यही है और आप लोगों से इसकी भी दरख्वास्त है कि हम जितना कुछ भी यहाँ कर रहे हैं जब हम मुदारे में जाएंगे तो ये कोई चीज़ भी नहीं करेंगे। मैं वहाँ आपको कोई ऐसे जुमले नहीं कराऊंगा, क्योंकि बात मैंने पहले भी आपसे कही थी, क्योंकि वहाँ सिर्फ फेल बदल जाएगा, सिर्फ फेल का जो सीखा होगा ये बदलेगा, बाकी तमाम चीज़ें वही रहेंगी। तो मैं आपके साथ कोई प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, कोई एक सेशन आपको चलाऊंगा जिसमें माजी और मुदारे को इकट्ठा आपके सामने एग्जाम्पल करके आपके सामने कुछ हम चीजें रख देंगे। तो इसी के अंदर आप थोड़ी कंसंट्रेशन दें, यही चीज एज इट इज जाएगी, क्योंकि फिर मुदारे में बहुत सारी चीजें और हैं जो हमने करनी है कि उसमें अमर कैसे बनेगा, उसमें फेल नहीं कैसे बनेगा, फिर उसमें जो है वो मुदारे के अंदर तगय्युरात बहुत आते हैं, वो उस तगय्युरात आते हैं तो उससे क्या तब्दीली वाक़ई होती है और उससे मानवी तब्दीली क्या क्या होती है तो देखेंगे। फिर हमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तक जितने भी आप फेल के मादे देख रहे हैं ना, हा लाम काफ आपने पढ़ा, हारा जीम पढ़ा, हासी बा पढ़ा आपने, या इसके अलावा जा हा बा पढ़ा, ये जितने भी मादे हैं ना ये सब सही मादे हैं, बगैर बीमारी के मादे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ बीमारी वाले मादे होते हैं जिसको हम कहते हैं गैर सही अफ़ाल। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और वो अगर आपको ना हो तो आप कुरान मजीद के बहुत सारे सीगे समझ ही नहीं सकेंगे। मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपका जैसे ये कुरान मजीद में आप कितना पढ़ते हैं रेगुलर, काला काला कितना आप पढ़ते हैं? जो आप मुझे बता सकती हैं काला का मादा क्या होगा? सर ये इटसेल्फ है पूरा। नहीं, मादा क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं खलका, तो खलका का तो मादा बता सकती है ना, क्या है खलका का मादा? कोई भी फेल बगैर मादे के तो नहीं होता ना सर। मादे से आप क्या कह रहे हैं? जो रूट वर्ड होता है। हाँ तो खाला खाई होगा ना, खाई। खाला काफ होगा, ज़हाबा का ज़हाबा बा होगा, खरजा का खराजा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ खाला का क्या होगा? ये भी फेल है। कुल तो नहीं होगा? कुल तो नहीं होगा, काफ अलिफ लाम ही होगा ना, कुल तो हाँ, नहीं तो होता। काला ही होगा। कुल तो बेसिकली टू वर्ड है ना, लेकिन इसका मादा काफ अलिफ लाम नहीं है, इसका मादा काफ अलिफ लाम नहीं है। तो ये जो तब्दीलियां आती हैं और कुरान मजीद में बहुत सारे ऐसे सिरे मिलेंगे इंशाल्लाह, तो वो भी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक हमारा सफर है जो हमने पहले पूरा करना है इंशाल्लाह, तो हम कोशिश करेंगे पहले उस सफर को कंप्लीट करेंगे। कॉल तो नहीं होगा इसका मतलब, कॉल तो नहीं होगा काफ पावला? हाँ वही होगा, बेफिक्र है, वही होगा। आप लोगों ने जिन्होंने पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसमें हम काम करेंगे। अच्छा, मैंने नोट किया है काफी दिनों से लोग बड़े रिलैक्स मोड में चले गए, कोई एक्सरसाइज वगैरह के सोल्यूशन आ नहीं रहे। या तो लगता है कि मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग अगर मुतमईन हैं कि बगैर एक्सरसाइज के भी चले तो मुझे तो कोई एतराज नहीं। तो मैं देख रहा हूँ सर जुबानी की थी, लिखी नहीं है। भेजिए करें, वो बाद में काम आ जाती हैं, टाइम पे ना भी काम आए। ठीक है, लेकिन कुछ आप लोग ही करके भेज दिया करें ना सर। ठीक है सर। मैं सर वो जो आप लोग मेरा नॉर्मली तरीकेकार ये है कि मैं खुद से सोल्यूशन करके नहीं भेजता। हालांकि मेरे पास होते हैं तो मैं क्या करता हूँ, जब मेरे पास आते हैं तो जो मुझे उसमें सबसे जो बेहतर लगता है या जिसकी सबसे मिनिमम मिस्टेक्स हो या जिसकी बिल्कुल ही मिस्टेक ना हो, मैं उसको पोस्ट कर देता हूँ। आपने देखा हो अमूमन मैंने बहुत सारे लोगों की, जितने भी आप लोग थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ अरसे से जो है ना बड़ी थोड़ी सी सुस्ती होने लग गई है। तो मुझे नहीं मालूम उसकी क्या वजह है। शायद उसकी वजह ये हो कि अब लोगों को क्या है कि नहीं अब तो आ गई है, अब तो ग्रामर हमारे घर की खेती है। नहीं सर, पहले आप कह देते हैं ना कि करके भेज दें तो भेजने की क्या जरूरत है, आप वैसे करें और बंडल भेज दें। सही है, ठीक है सर। जो आपने ये इसमें भेजा है क्वेश्चन ईयर, उसको करके भेजना है?
اب یہ تو جو آپ آپ نے لوگ- گروپ یہ تو صرف آپ لوگ، یہ مجھے کسی نے بھیجا تھا، یہ میری سسٹر نے مجھے بھیجا تھا، میں نے آگے بھیج دیا. وہ مجھ سے پوچھنے لگے، میں نے کہا تو بہت ہی بیسک سوال ہے، لیکن میں نے کہا میں آگے بھیج دیتا ہوں. تو اس میں سے میرے خیال میں میجورٹی کے جوابات تو آپ لوگ کو آتے ہی ہوں گے. تو سر یہ تو کچھ پہ سرچ کرنے والے ہیں، ایک دو کوশ্چن جو ہیں. کوئی بھی نہیں ہے، سارے آسان سے سوال تھے. کون سا مشکل سوال تھا جو مجھے بتائیے. نہیں سر، وہ جو تھا جس میں تھا نا کہ وہ تمام حروف ہوتے ہیں آیات میں الف سے لے کے یا تک، وہ نہیں مجھے ذہن میں آ رہا تھا. اچھا، اور ایک منزل کا بھی، یعنی تھوڑا تھوڑا تو پتا تھا کہ 7 منزلیں ہیں اور تقریباً میرے خیال میں 6 پاروں کے بعد وہ بھی دیکھنا ہی پڑے گا کہ کتنے پاروں کے بعد ایک منزل. 7 ہے، اس میں ذرا دیکھیں. یہ مطلب یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق اس سے نہیں ہے، یہ آپ کے شوق اور ذوق کے اوپر ہے. جی صحیح. اور سر جو آیات ہیں وہ کہنے میں تو ہیں کہ 6666 ہیں، لیکن پریکٹیکلی اتنی نہیں ہے. وہ میرے خیال میں 6349 ہے. ایکچولی اس میں 2 رائے ہیں. 6666 والی تو روایت ہی غلط ہے. جی وہی جو ٹیپیکل چل وہ تو ہے ہی نہیں. اب اس میں جی دو آ رہا ہے. نیچے کچھ لوگ بیسمنٹ اس میں کو ہے نا؟ 6000، کچھ لوگ اس کو 6300 کچھ لیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو 349. ہاں، اور کچھ لوگ اس کو 6236 بھی لیتے ہیں. اب اس میں 2 وجوہات ہیں. اس میں ایک وجہ آتی ہے کہ کچھ لوگ بسم اللہ کو کاؤنٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ بسم اللہ کو کاؤنٹ نہیں کرتے آیت میں. پھر کچھ جگہوں پہ کیا ہو گیا ہے کہ کچھ آیات، جیسے مثال کے طور پہ آپ اس طرح سے لے لیں کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں سب کی ایک رائے موجود ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس میں 7 آیات ہیں. جی لیکن اگر آپ کے پاس پاکستان میں اگر آپ کا مصحف ہو تو آپ دیکھیں گی اس کا آیت ملے گی آپ کو الحمدللہ رب العالمین 1 آیت، الرحمن الرحیم 2، مالک یوم الدین 3، اسی طرح سے ہے نا آیت. ایاک نعبد و ایاک نستعین 4، اہدنا الصراط المستقیم 5، صراط الذین انعمت علیہم، یہاں ایک چھوٹا دائرہ بنا ہوگا. جی صحیح. پہ دائرہ بنا ہوگا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو ڈائریکٹ 7 کر دیں گے. 6 نمبر کہیں نہیں ملے گا آپ کو پاکستان کے کسی مصحف. اگر آپ عرب کے مصحف میں چلے جائیں گے تو عرب کا مصحف کیا کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت نمبر 1 لیتا ہے. جی پھر اسی طرح سے الحمدللہ رب العالمین کو 2، پھر 3، پھر 4، اور پھر وہ آخری والی آیت کو، پوری ایک آیت کو آیت نمبر 7 لیتا ہے. تو اس میں تو کسی کی کوئی نہیں ہے. تو اس وجہ سے کچھ آیات جو ہے نا پلس مائنس کچھ ہے، لیکن یہ اتنا بڑا سبجیکٹ نہیں ہے ہمارا. یہ میں نے آپ سے کہا نا، یہ تو صرف جو ہے نا شوق والی بات ہے. جس کا شوق ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو تھوڑا سا کنسیڈر کرتا ہے، جس کو نہیں ہے شوق وہ چھوڑ دیتا ہے. اور جہاں تک بات منزل کی ہے تو آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو جس کو ہم پارے کہتے ہیں، یہ پارے تو بیسکلی اب کی پیداوار ہے. مطلب اب کی پیداوار سے بھی مراد میرے خیال میں اس کو بھی 400 سال تو ہوئے گا، ہم نے 300-400 سال آرام سے. اب عرب کے اندر اس کو پارے نہیں کہتے ہیں، عرب میں اس کو جوس کہتے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو منزلیں تھیں. ہر منزل کی جو سائز ہے نا، یہ تقریباً 4-4.5 جوز کے برابر تقریباً اتنی بس. 7 منزلیں تھیں. صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ روز کی ایک منزل پڑھتے تھے، 7 دن میں ان کا قرآن ختم ہو جاتا. ہر منزل میں سوائے آخری منزل کو چھوڑ کے جو جس میں سب سے زیادہ آیات ہیں، سائز سب کا ایک ہی ہے مور اور لیس. تو پہلی جو 6 منزلیں نا، اس میں ہر منزل میں آپ کو قصہ آدم اور ابلیس بھی ملے گا. قصہ آدم اور ابلیس ہر قصے میں ملے گا. 7 دفعہ یہ قصہ ہے، آخری منزل میں 2 دفعہ ہے. آخری میں نہیں 2 دفعہ ہے، میں خیال چوتھی میں 2 دفعہ ہے. تو یہ ہر دفعہ ایک قصہ ملتا تھا، روز پڑھتے تھے. اور اصل بنیاد ایک قصہ آدم اور ابلیس ہے. قصہ آدم اور ابلیس کی جو اصل بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ جس نے توبہ کی، جس نے رجوع کیا، اس کو اللہ نے اس کے درجات کو بلند کر دیا. سیدنا آدم ہماری مثال ہے ہمارے ساتھ. اور جس نے اپنے گناہوں سے رجوع نہیں کیا بلکہ اس پر اڑ گیا، اس کو اللہ نے ملعون کر دیا، شیطان. ہمارا بھی یہی رویہ ہے. ہم روز گناہ کرتے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے. ہم اسی امید کے اوپر گناہ کرتے چلے جائیں گے کہ ابھی تو زندگی بہت بڑی ہے اور کل مانگ لیں گے، اور کل نہیں آئے تو کیا کریں گے. میں تو ہمیشہ ہر ایک سے کہتا ہوں، آپ کچھ کریں نہ کریں،
روز رات کو سونے سے پہلے کوشش تو آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ تہجد پڑھیں. اگر تہجد نہیں پڑھ سکتے تو کوشش یہ کیا کریں کہ جو آپ کی جو وطر ہوتی ہے، بیسکلی وطر کیا ہے؟ وطر تہجد ہے. وطر جو ہے وہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے. یہ ذہن میں اٹھا دیں اچھی طرح سے، چاہے کسی بھی مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہیں. بر صغیر کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہم کہتے ہیں 17 رکعتیں عشاء کی. کہاں سے 17 رکعتیں؟ کسی کو پہلے دن ہی آپ نے بچے کو بتا دیا، 8 سال کے بچے کو 10 سال کے بچے 17 رکعت عشاء کی، وہ عشاء پڑھنا ہی چھوڑ دے گا. عشاء کی 17 رکعتیں نہیں ہیں، کیونکہ وطر تو عشاء کا حصہ ہی نہیں ہے، وطر تو تہجد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور انہوں نے کہا جی ہمیں صبح صبح بڑی جلدی پہ کام پہ جانا ہوتا ہے، ہم رات کو بھی جلدی سوتے ہیں اور صبح اٹھ نہیں سکتے، فجر کو اٹھتے ہیں، ہم تہجد کس طرح سے پڑھیں؟ آپ نے کہا سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو. انہوں نے کہا اگر ہم تو بڑی جلدی سو جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھ لیا کرو. تو یہ جو وطر ہے یہ تہجد ہے. تو میں اپنے تمام دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو ایک ہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کم سے کم یہ ہیبٹ کر لیں، یہ ایک اپنے ساتھ ایک تیاری کر لیں کہ میں نے وطر جو ہے نا اپنے سونے سے پہلے پڑھنی. آپ کی آخری عبادت آپ کا بستر پہ جانے سے پہلے آپ کو ایک سجدہ اللہ کو کرنا چاہیے. اور اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اپنی ہیبٹ بنا لیں کہ میں نے وطر جو ہے نا وہ آخر میں پڑھنی، سونے سے پہلے پڑھنی. آپ نے وطر پڑھیں آرام سے، دعا مانگیں اور آپ سو جائیں. آپ کی فجر سے پہلے تھوڑی پہلے آنکھ کھل جائے، آپ پڑھ لیں 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھ لیں، نفل ہی ہے لیکن بالکل نفل پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں. لیکن وطر کی آپ ایک عادت بنا لیں. اور جس آدمی کی عادت ہے کہ وہ تہجد میں اٹھ سکتا ہے، کہ تہجد پڑھ سکتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے، اس کو تو چاہیے یہ اپنی وطر کو بچا کے رکھے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بلکہ میں آپ کو یہاں بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی، یہ جو ہم تراویح پڑھتے ہیں، یہ جو ہم شبینہ پڑھتے ہیں، یہ جو ہم قیام اللیل پڑھتے ہیں، یہ سب کی سب وطر ہے، یہ سب کی سب وطر ہے. سیدہ عائشہ صاحب کو روایت ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 + 3. اور آپ کو روایتوں میں ملے گا کہ آپ نے یہ 2 کر کے بھی پڑھی ہیں، آپ نے 4 کر کے بھی پڑھی ہیں، اور ایک روایت تو مجھے ایسی بھی ملی کہ جس میں کہ آپ نے پوری کی پوری ایک ہی سجدے میں پڑھی ہے. جو آخری رکعت ہوتی ہے وہ وطر کہلاتی ہے. وطر کہتے ہیں اکیلے کو. اور وطر کی جو سب سے بڑی اگزامپل ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، جس کے ساتھ کوئی جوڑا نہیں ہو. لیکن وطر کے بارے میں، وطر نماز کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس کو سنگل نہ پڑھنا چاہیے. یا تو آپ 2 کے ساتھ ملا کے پڑھیں، یا 4 کے ساتھ ملا کے پڑھیں، یا 2 کر کے سلام پھر کے ایک آپ پڑھیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر، کوئی بھی ایشو نہیں. لیکن ایک عادت بنا لیں. تو وہ شخص جو ان کی عادت ہے اور جو تہجد گزار ہے یا تہجد پڑھتے ہیں، تو آئیڈیل ہے کہ اس نماز کو بچا کے رکھا کریں. اور اپنی جب آپ نے تہجد کی 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جو بھی پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو طریقہ تھا کہ 11 پڑھتے تھے، آپ 2 پڑھے 4 پڑھے 6 پڑھے، اور وہ 3 کو جو ہے وہ وطر کو آپ، یعنی آپ نے 5 پڑھیں گے یا آپ 7 پڑھیں گے یا آپ 9 پڑھیں گے، آپ 11 پڑھیں گے، جس طرح سے پڑھنا. اور وہ لوگ جن کے لیے تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، نہیں اٹھ سکتے، ان کے لیے کہ رات کو سونے سے پہلے جب بھی آپ سوتے ہیں یہ آپ اپنی ہیبٹ بنا لیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں آپ کو اس کے بڑے فائدے ہوں گے. کیوں؟ ایک تو یہ کہ آپ یہ آخری سجدہ کر کے سوچتے ہیں، آپ کو نہیں پتا صبح آپ کے ساتھ کیا ہوگا. ہو سکتا ہے اللہ جس طرح سورہ نام میں فرماتا ہے نا کہ اللہ جس کی چاہتا ہے، جس کی زندگی رکھتا ہے، اس کو تو واپس بھیج دیتا ہے، اس کی روح کو، اس کی نفس کو واپس بھیج دیتا ہے، اور جس کی نہیں چاہتا اس کو روک لیتا. آپ کو نہیں پتا. تو ایک ہمیشہ توبہ کا سجدہ ضرور ہونا چاہیے اللہ سے کہ اللہ جو کچھ میرے ساتھ آج میں نے کیا، جو کچھ مجھ سے کوتاہیاں ہوئی. اور آپ مجھے ایک بات بتائیں، گناہوں کے بارے میں بھی ہے کہ جب آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو اس کو گن گن کے مانگیں. اللہ کو گن گن کے بتائیں میں نے فلانا کام کیا تھا، میں نے جو ہے نا جمیل صاحب کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی کہ میں نے فلانے کے ساتھ یہ کیا تھا، ڈمکانے کے ساتھ یہ کیا تھا. تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا آپ کے لیے، ہمارے لیے، کہ ہم ڈیلی بیسس کے اوپر اگر اکاؤنٹ کلیئر کریں؟ مجھے آج تو پتا ہوگا نا میں نے آج کون کون سا غلط کام کیا، لیکن ہو سکتا ہے آپ سے 3 مہینے بعد مجھے یہاں پتا ہو کہ میں نے پچھلے 3 مہینے میں کتنے غلط کام. تو اگر ڈیلی بیسس کے اوپر آپ اللہ کے ساتھ یہ نیگوسیشن کریں گے تو ہو سکتا ہے انسان ہے نا، انسان کے دل میں آتا ہے یار میں نے کل بھی اللہ سے ہی مانگا کہا تھا، میں نے پرسوں بھی یہی کہا تھا، یار آج بھی یہی کہہ رہا ہوں، کچھ کروں میں اس کا خیال کروں. ایک سیلف آ جائے گی. اتنا خوبصورت دین ہے ہمارا، اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، بہت سیدھا سیدھا ہے.
اگر آپ اس کو سیدھے طریقے سے، نہیں تو آپ اس کو ٹیڑھے میں لینے جائیں تو اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ملے گا آپ کو. ایسے ایسے آپ کو فلسفے مل جائیں گے، ایسی ایسی چیزیں مل جائیں گی تو حد ہی نہیں. تو بس اس کو چھوڑ دیں. اور یہ ایک میرا مشورہ تھا، اگر آپ لوگوں کو بہتر لگے تو ضرور کریں، اور نہ لگے تو جس طرح سے آپ چلاتے ہیں آپ چلائیں. ہمارا تو کام ہے کہ آپ تک پیغام پہنچا دیں. باقی ہر آدمی جو ہے وہ اپنا فیصلہ خود کرے گا انشاءاللہ تعالی. تو اگلی کلاس میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز ایک آدھ دفعہ گو تھرو کر لیجیے گا مرکبات کو، مرکب توصیفی، مرکب اضافی اور مرکب اشاری. انشاءاللہ تعالی ہم جملے بنائیں گے ان مرکبات کو فاعل اور مفعول کرتے ہوئے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیں اور ان چیزوں کو دیکھیں. تو انشاءاللہ زندگی نے اگر وفا کی تو آپ سے پھر جمعے کے روز ملاقات ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم.